ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی المحکم الکتاب المجید والفرقان الحمید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق النبی المرسلین۔ اللہ پاک کا کروڑاں شکر ہے کہ اس کی توفیق پاک سے آج ہم آقا کی بزم سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک میرا آنا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ او چاہ نہیں ہوندی جن دے وچ نہ ہووے چاہ ہے، اس چاہ نو چاہ وچ پا چھوڑو جیڑی بڑھ نہ جاوے چاہ ہے، جس چاہ نو توڑنا چڑھ نہ ہووے کرو سجنا نال نہ چاہے، چاہ نال میں جان دے چاہ کیتی اے حصولی ٹنگی چاہے، چاہ پہلے بنائی میرے خالق نے جڑی خلق نے پیتی چاہے، چاہ نال میں چاہ نو نیتیا سی جا عشق مسیتی چاہے، چاہ دل نو چاہ صاف کریں دی کرے دور پلیتی چاہے، لکھا عالم چھوڑ فقیر ہوئے جنہ صحیح چکیتی چاہے، لکھا عالم چھوڑ فقیر ہوئے جنہ صحیح چکیتی چاہے۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، نہ زیادہ سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، سارے گناہگار یہ میرے آقا کی امتیوں کا سارا حال میرے آقا کے پاس ہے، لیکن وہ ساری گناہگاری دیکھ کر بھی اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا۔ میرے بھائیوں میں ایک ویسے برکت کے لیے بات کرتا چلا جاؤں، نعت خواں بھی اکثر ہم کہہ لیتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل ہیں، بالکل میں بھی اس پر ایگری ہوں، وکیل نگہبان کو کہتے ہیں، وکیل کسے کہتے ہیں جو نگہبان ہو۔ اب وکیل اپنے موکل کا کیس جج کے پاس لے جاتا ہے اور جج سے کہتا ہے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب شہادتیں لگتی ہیں، گواہیاں لگتی ہیں، جب گواہیاں وہ خلاف لگ جائیں تو جج کیا وکیل کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا، اور جج وکیل کو بغیر دیکھے اس موکل کو جو اس کا سائل ہوتا ہے اسے سزا سنا دیتا ہے۔ حضور وکیل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک روحانی اور وجدانی دلیل دیتا جاؤں، حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے بھئی اس نے کچھ نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے، اگر ثابت ہو گیا
تو کیا ہوگا کہ اسے سزا سنائی جائے گی، اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا سنائی جاتی ہے۔ اب حضور شفیع ہیں، حضور کیا کہیں گے کہ اس نے سارا کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، یعنی سارا کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، یعنی ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے، ادیب ان کے کرم ہے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا۔ خدا کی عزت کی قسم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے کہا کہ تمام تعریفیں میری ہیں اور میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اپنے لیے کیا الفاظ کیے؟ رب العالمین، اور محبوب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب تمام جہانوں کا رب ہوں، اور محبوب جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اب رحمت للعالم بھی اللہ پاک کہہ سکتے تھے کہ اس جہان کے لیے محبوب تو رحمت ہے، اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ، محبوب کے لیے بھی عالمین کا لفظ، اللہ پاک بتلانا یہ چاہ رہے ہیں اگر میں آدم کا رب ہوں تو آدم کے لیے بھی محبوب تو رحمت ہے، کیونکہ عالمین میں سارے جہان آتے ہیں۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے عمر کا تو اندازہ نہیں، پر میں اللہ کا جو چوتھا حجاب ہے اس پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا، اور جب وہ ایک دفعہ چمکتا تھا تو پھر 70,000 سال بعد وہ چمکتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا مسکرا پڑے، آپ کہتے ہیں رب جلیل کی قسم، جبرائیل جو ستارہ تو دیکھتا رہا ہے وہ ستارہ محمد تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ تو اس جہان سے بھی آگے بات چلی گئی بھائی، یہ تو کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اب یہاں پر کوئی موجود ہے تو میں اسے کہتا ہوں یار کھڑا ہو جا، یہ کام کر لے۔ جب کوئی موجود نہیں، اللہ کسے کہہ رہا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ظاہر ہو گئی۔ خدا کی عزت کی قسم، اب رب العالمین رحمت للعالمین، یہ قرآن کی بات ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں یا قرآن کی بات ہو یا صاحب قرآن کی بات ہو۔ اب رحمت للعالمین، تمام جانوں کے لیے محبوب تو رحمت، اگر میں آدم کا رب ہوں آدم کے لیے بھی رحمت، نوح کا رب ہوں تو نوح علیہ السلام کے لیے بھی تو رحمت، ذکریہ کا رب ہوں تو ذکریہ کے لیے بھی تو رحمت، یحییٰ کا رب ہوں تو یحییٰ کے لیے بھی تو رحمت ہے، موسیٰ کا رب ہوں تو موسیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہوں تو عیسیٰ کے لیے بھی تو رحمت ہے۔ اے محمد، نباتات کا رب ہوں تو نباتات کے لیے تو رحمت، جمادات کا رب ہوں تو جمادات کے لیے تو رحمت، حیوانات کا رب ہوں تو حیوانات کے لیے محبوب تو رحمت، جہاں جہاں میری ربوبیت وہاں وہاں محبوب تیری رحمت۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم۔ یہ سنی شیعہ وابی کی میں بات کرنے نہیں یہاں آیا، اگے میرے رہن وابی پیچھے دیوبندی، آسے پاسے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا تے قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ تے 8 مسیتاں کندی کراں پابندی۔ اور رحمان الرحیم، رحمان اور رحیم، یعنی میں رحمان بھی ہاں رحیم بھی ہاں، مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد طلب کرو۔ اب آگے اللہ خود منگوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روایت کیا، ایک جلیل القدر تابی
حضرت ابو العالیہ سے ان کی وفات 90 ہجری میں ہوئی ہے، یا دوسری روایت میں 93 ہجری میں بھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور قاضی عیاض نے اس آیت کی تفسیر دوسرے تابعی سے بھی روایت کی، اور وہ کون ہیں؟ جو جلیل القدر تابعی ہیں، امام حسن بصری ہیں۔ اب دونوں کی روایت کو لے کر قاضی عیاض الشفاء الفصل الاول صفحہ نمبر 26 میں بیان کرتے ہیں کہ ہم فاتحہ میں جو ام الکتاب ہے، اس میں دعا کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ اور امام حسن بصری ان دونوں جلیل القدر تابعین نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم جس کے آج ہم طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات اترا ہے نا، اب لیلۃ القدر افضل ہے یا میرے آقا کا آنا افضل ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، قرآن کس پر اترا ہے؟ آقا پر اترا ہے، تو قرآن تو میرے حضور کا صدقہ ہے۔ اب اگر حضور نہ ہوتے قرآن کیسے اترتا؟ وہ لیلۃ القدر کیسے بنتی؟ یہ لیلۃ القدر بھی بنی اس وقت بنی جب میرے حضور تشریف لائے۔ اب صراط مستقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی معرفت لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کے عملوں کے پیچھے عمل کریں گے، تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ دعووں سے نہیں، آج جیسے میرے جیسا پیر یہاں کہہ جائے کہ جو میرے قریب ہو جائے گا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی پیر ہونا ہے؟ 10 صحابہ کو جنت کی گارنٹیاں بھی ہیں، اور میرے آقا ان کو یہ نہیں کہہ رہے نماز چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، فلاں کام چھوڑ دے۔ میرے آقا خود بھی پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو بھی تلقین کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب سورہ نساء پڑھتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جو صراط مستقیم پر چلیں گے، جو حضور کے پیچھے چلیں گے، جو حضور کی اتباع کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایسے تو میرے آقا کے پاس آدمی آئے، ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ سے الفت ہو گئی ہے، تو وہ کسی اور سے محبت کہنے نہیں آئے تھے، دنیا کی کسی عورت سے نہیں، کسی بینک بیلنس سے نہیں، کوٹھی سے نہیں، گاڑی سے نہیں، وہ یہ کہنے آئے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ سے ہم پیار کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب انہیں بتلا دے، فرما دے، جو میری محبت لینا چاہتے ہیں فاتبعونی، تیری پیروی میں لگ جائیں، تیرے عملوں کے پیچھے عمل کریں۔ جو محبوب تیرے عملوں کے پیچھے عمل کرے گا یحببکم اللہ، میں اللہ اس کو اپنی محبت عطا کر دوں گا، اور صرف محبت نہیں عطا کروں گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ محبوب تیرے عملوں کے صدقے اس کے گناہ بھی مٹا دوں گا۔ خدا کی عزت کی قسم، آج اس کو اور سادہ لفظوں میں سمجھاتا جاؤں۔ بھئی آپ لاہور چلے جائیں تو آپ کی بیٹے کی شکل جیسا وہاں پر آپ کو مل جائے تو آپ کو کیا لگے گا؟ پیارا لگے گا نا؟ اگر اس کی ادائیں بھی آپ کے سیدھے میدے جو سیدھے جیسی ہوں گی تو وہ آپ کو اور زیادہ پیارا لگے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، جب آپ میں ادائے مصطفیٰ وہ اللہ دیکھے گا تو کون پیارے کرے گا؟ ڈائریکٹ آپ سے اللہ پیار کرے گا۔ خدا کی عزت، جب ادائیں اللہ پاک اپنے محبوب کی کسی میں دیکھ لے گا اس پر اپنی رحمت نازل کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، خاص انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔
یہ خوش قسمتی تھوڑی ہے بھئی. صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے پیچھے چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھئی جن کو ان کی سنگت مل جائے اور چاہتا کیا ہے؟ جس کو حضور کی سنگت مل جائے اور کیا چاہتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ان کو جب یہ سنگتیں مل جائیں گی تو انعام ان پر کتنا ہوگا. خدا کی عزت کی قسم. اب یہ جھگڑا جو آج امت محمدیہ میں جو جھگڑا ڈلا ہوا ہے، صراط اللہ دین انعام تعالی، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام والے دو گھر ہیں خدا کی عزت کی قسم، ایک در والے ہیں اور ایک گھر والے ہیں. لوگ آج کوئی گھر والوں کو مانتا ہے تو در والوں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی در والوں کو مانتا ہے تو گھر والوں کو پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ان کی آج میں آپ کو ایک اپنی روحانی وجدانی بات بتلاتا جاؤں. گھر والے وہ ہیں جنہوں نے ابھی عمل نہیں کیا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ اتباع کی، نہ اطاعت کی. ابھی حسن حسین جولی میں بیٹھے ہیں تو کون فرما رہے ہیں؟ جن کی لب ہلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے محبوب تو نہیں بول رہا، تیرے لبوں میں تیرا رب بول رہا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں سید الشباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابھی تک کوئی اتباع نہیں کی. جن کو اتباع سے پہلے انعام ملے وہ گھر والے ہیں، جن کو عمل کے بعد انعام ملے وہ در والے ہیں. خدا کی عزت کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت امام حسین نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ تم میرا غلام، تیرا باپ میرے باپ کا غلام. خدا کی عزت کی قسم اب وقت کا خلیفہ ہو، انہیں تو غصہ آنا چاہیے تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا ابا جان امام حسین نے یہ کہا بیٹے لکھوا کر لاؤ. در والے جانتے تھے کہ یہ گھر والے ہیں، در والوں کو یہ پتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ گھر والے ہیں. تو گھر والوں سے جو انعام ملے در والے لے لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ لکھوا کر لاؤ بیٹے، میری قبر میں یہ چٹ رکھنا کہ ہم ان کے غلام ہیں. خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، کیونکہ وہ جانتے یہ بھی تھے کہ یہ کندھوں پر سوار ہوئے ہیں. کس کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا گھوڑا خود بنے ہیں. اور انہوں نے کہا نانا جان گھوڑے کی لگامیں ہوتی ہیں، تو آپ نے زلفیں پکڑائی، آدھی امام حسن کو پکڑائی اور آدھی امام حسین کو پکڑائی. تو یہ درمیان سے جو سیمنی آج بھی ہم نکالتے ہیں یہ اس وقت سنت بنی. خدا کی عزت کی قسم اب ہم گھر والوں کو مان لیتے ہیں تو در والوں پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جنہوں نے ان سے بھی محبت کی ہے ان پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم یہ در والے بھی قیمتی ہیں، گھر والے بھی قیمتی ہیں. در والوں نے بھی ان سے محبت کی ہے. خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، میرے آقا سے ان کا پیار دیکھ لیں. سارا گھر اٹھا کر لے آئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھر کا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا. جنہوں نے آقا کی خاطر چھوڑا ہی کچھ نہیں. اور میرے آقا ساروں کے پیسے مشورے کے ساتھ لگاتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے پیسے جو ہیں وہ کسی مشاورت کے ساتھ نہیں لگاتے تھے. آپ کہتے تھے یہ پیسہ ہی میرا اپنا ہے. خدا کی عزت کی قسم اب یہی بات تو ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ تضاد پھیلا رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم اور میرے آقا فرما گئے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. قرآن کو پکڑو گے اہل بیت کو چھوڑو گے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. اگر اہل بیت کو پکڑو گے قرآن کو نہیں سمجھو گے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. خدا کی عزت کی قسم میرے بھائیوں آپ سکول میں کتابیں دیتے ہیں بچوں کو لے کر، بچہ کتابیں لے کر جاتا ہے، ساری کتابیں بکس وغیرہ اس کے بیگ میں ہوتی ہیں. اب وہ کمرے میں داخل ہو جو ٹیچر نہ ہو تو ان کتابوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جب ٹیچر پڑھانے والا ہوگا تو کتابوں کا فائدہ ہے نا.
بھائی قرآن کو بتلانے والے ہوں گے تو قرآن کا پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے. اب اگر قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت ہیں. خدا کی عزت کی قسم انہوں نے بتلا دیا کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اور قرآن کے مطابق چلنا کیسے ہے. ایسے تو نیزے پر قرآن سنا گئے. آج تو ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے. جھوٹی زبان سلطنت پر بھی مڑتا ہے اور سچی زبان نیزے پر بھی قرآن سناتی ہے. خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، میرے بھائیوں، میرے آقا کی اہل بیت کو بھی نہ چھوڑو اور صحابہ کو بھی نہ چھوڑو. میرے آقا نے جن جن سے محبت کی ہے ہم ان سے پیار کریں، ان سے الفت کریں، ان سے چاہت کریں. خدا کی عزت کی قسم، اور ان سے لپٹ جائیں. اور پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا. سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے. اب اسے بھی امام ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. یہ تفسیر العروۃ الوثقیٰ میں، قاضی عیاض اسے الشفاء میں الفصل اول صفحہ نمبر 26 میں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کس کو تھاما؟ تھامنے سے انسان کا ایمان نہیں ٹوٹتا. تو اس سے مراد بھی آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نسبت مل جائے. کسی نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، تو بھئی اگر اسلام بھی ہے تو اسلام کا وجود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. اگر آقا آئے ہیں تو ہمیں اسلام کا پتہ چلا ہے. آج بھی ہم کل هو اللہ احد کہہ رہے ہیں نا، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. کل کو اللہ حذف بھی کر سکتے تھے، لیکن آج کا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آج بھی کہہ رہے ہیں، حضور کو ہی کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. خدا کی عزت کی قسم. حضرت سال اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نال میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، یعنی گن نہ سکو گے اللہ نے جتنی نعمتیں آپ پر کی ہیں. ہم آنکھ کا شکر ادا کریں تو ہم پوری زندگی گزار دیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم ہاتھ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ہاتھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. حضرت سال بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے جس کا کبھی شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ تو قاضی عیاض شفا میں پھر لکھتے ہیں تو یہ نعمت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو حضور سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس کوئی نعمت ہونی ہے؟ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہونی ہے جو اس ہمارے لیے آخری دم تک یہی کہتے رہے رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. اب حضور کی ذات آج تک سمجھ نہیں آ سکی، کیونکہ طٰہٰ، یاسین، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ہم جس سے پوچھیں یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آیا، اس کا معنی نہیں ہے، میننگ ہی نہیں ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن یہ ضرور سارے کہتے ہیں کہ حضور کے القاب ہیں، جن کے القابوں کی اللہ تعالیٰ نے آج تک مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں دی. خدا کی عزت کی قسم، اس ذات کی کیا سمجھ آ سکتی ہے جس ذات کے القابوں کی سمجھ نہیں آج تک. تو میرے بھائیوں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی. اب سچ لے کر کون آیا ہے؟ آمنہ کا لال آیا ہے. جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی متقی ہیں. اب متقی ہونے کی سند بھی یہی ہے، جو سچ لے کر آیا ہے اس کی تصدیق کی جائے. اور سچ کون لے کر آیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، آمنہ کا لال ہی سچ لے کر آیا ہے. اور آپ نے کہا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور آج کسی سے پوچھے نا تو کہتا ہے میرا کاروبار ہی نہیں چلتا پیر صاحب، جتنا جھوٹ نہ بولیے. خدا کی عزت کی قسم آج جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو جو سچ لے کر آیا ہے اس کی اتباع کریں. خدا کی عزت کی قسم
اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں اس ذات کے، تو اس ذات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے گا۔ پھر اللہ پاک، یہ میں ترک سمجھا رہا ہوں آیتوں کے، اور پھر سورہ رعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب کے نغمے الاپتا رہا، یہ محفل سے جاتا رہا اور محمد محمد کے نغمے الاپتا رہا، میرے محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرتا رہا، یہ کسی نے نہیں کی، اللہ پاک نے خود کی ہے، بددعا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف امبرین کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ باتیں جو کرتا رہے گا، اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، جب حشر والے دن اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ وہ محمد محمد کرتا رہا، اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، تو حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ بھی شاگرد ہیں، اور آپ جیسے منیٹر آپ کہہ سکتے ہیں تابعین میں بھی، تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر جس میں سکون اور اطمینان ہے، اللہ کے ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ذکر سے مراد وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو محمد کا ذکر ساتھ کیا کرو، تو انہوں نے کہا ابا جان یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر لازمی کیوں؟ کہا بیٹے جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو جنت کے ستونوں پر میں نے یہی نام پڑھا۔ پھر یہاں تک نہ رکے، آپ کہتے جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، آدم علیہ السلام ابو البشر کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا کوئی حصہ میں نے نہیں دیکھا جہاں پر محمد کا نام نہ لکھا ہو، اور جنت کے ستون، جنت کے محل اور محلوں کے کوئی ایسا ستون خالی نہیں تھا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا تھا، اور میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر بھی، باقی تو باقی رہ گئے، فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر بھی محمد نام لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں توبہ بھی اس وقت قبول ہوئی جب یہ نام کا واسطہ دیا گیا۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام عزت و انکساری کے ساتھ روتے رہے، 300 سال، اور جو ہی آنکھیں اٹھائی تو وہ نام دیکھا تو اسی وقت دعا مانگی، یا اللہ اے رب محمد بحق محمد مجھے بخش دیجئے۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا آدم تجھے نام کا کیسے پتا چلا؟ یا اللہ جب روح ڈالی تو یہی نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا، تو کہا تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے وہ بڑا عزت اور تکریم والا نام ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہاں آدم یہ بڑا عزت اور تکریم والا نام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میرے بھائیوں اسی دامن سے جڑ جاؤ، آقا سے جڑ جاؤ۔ طالب دعا بھی یہی ہے، طالب شفا بھی یہی ہے۔ اللہ کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی مکرم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب اس میں پھر آگے اسی آیت سے جوڑتا ہوں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اب اسے پھر قاضی عیاضی الشفاء میں الفصل الثانی میں آپ کی شان رسالت، آپ کی تعریف، آپ کے بڑے عظیم رتبوں کی سائت میں بتلایا گیا۔ یا ایھا النبی یعنی اے نبی، یا ایھا النبی
اے نبی، یہاں پر شان نبی دکھایا گیا کہ یہ میرے نبی ہیں. کون بتلا رہا ہے؟ اللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہاں پر آپ کی رسالت بتلا دی گئی کہ آپ کی رسالت کا بیان کیا گیا. شاہداً، مشاہدہ کرنے والے، مبشراً، اور بشارت دینے والے. جو آپ کی اطاعت کریں گے انہیں جنت کی بشارت ہوگی. جو آپ کی اتباع کریں گے اور اطاعت کریں گے، خدا کی عزت کی قسم، راضی کوئی اور نہیں ہوگا، اللہ راضی ہوگا. اور بنذیراً، اور جو نافرمانی کریں گے اللہ کی دوزخ کا ڈر سنانے والا بھی یہی ہے. وداعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بھی یہی ہے. اور وسراجاً، اور پھر آپ کو چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ. منیراً، پھر پورے جگ کو نور عطا کرنے والے بھی یہی ہیں. یہ چراغ کی روشنی بھی دینے والے کون ہیں؟ آقا ہیں. اب ایک دلیل پیش کرتا چلا جاؤں. میرے آقا کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، چاند سے نہیں دی گئی. عالم بھی بیٹھے ہیں، سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، چاند سے تشبیہ نہیں دی گئی. اس کا راز آج بتلاتا جاؤں. چاند سیارہ ہے، ستارہ نہیں. سورج ستارہ ہے، سیارہ نہیں. اب چاند جو ہے وہ سورج کی کرنیں لیتا ہے تو رات کو چمکتا ہے. یہ جو چاند پر پہنچے ہیں نا، جب وہ چاند پر پہنچے تو انہیں زمین چمکتی ہوئی نظر آئی، زمین پر پہنچے تو چاند چمکتا ہوا نظر آیا. تو چاند سے میرے آقا کو تشبیہ نہیں دی گئی، کیونکہ چاند کسی سے روشنی لیتا ہے، سورج کسی سے روشنی نہیں لیتا. اللہ پاک بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے روشنی نہیں لی، مجھ سے ہی لی ہے. چاند جو ہے وہ کسی کے سہارے پر ہے، سورج کی اپنی نورانیت ہے، اور سورج سے دوسری روشنیاں چمکتی ہیں. یہ عطارد ہے، یہ زورہ ہے، یہ زمین ہے، یہ مریخ ہے، یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ روشنیاں لیتے ہیں سورج سے. خدا کی عزت کی قسم میرے بھائیوں، اب چاند تو ادھار لیتا ہے روشنی، لیکن سورج ادھار نہیں لیتا. سورج تو خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. میرے بھائیوں، مدار المسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308، شاہداً یعنی ہر شام کے وقت جو امت کے حوال ہیں آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ جو آج ہم کرتوت کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جو سرزد ہوتی ہیں، تو یہ سارے حوال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ شام تک بھی بات نہیں رکتی، لیکن جو آقا پر درود پڑھتا ہے وہ شام تک بھی نہیں رکتا. تو آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ درود ختم ہی ہوتا ہے تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس درود کا جواب میں محمد فوراً دے دیتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم آج اسی بارگاہ کو بھول گئے. ایک ہی بٹھے کی اینٹ ہونا تو واش روم میں لگے تو اب اس کی نسبت اور ہے، اور وہی بٹھے کی اینٹ مسجد میں لگے اس کی نسبت اور ہوگی. بدل گئی نا. جس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی وہاں پر سجدہ ہوتا ہے، اور جس کی نسبت واش روم کے ساتھ ہو گئی اس میں پیشاب ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم آج ہم نسبتیں تبدیل کر گئے. ڈٹھے برک کھول قرآن سارے تیری شان جانے کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ ان عاشقاں اصلی چوٹ ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا دن راتی وہ شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تواڈے ویکھن دا سٹائل ہور، ساڈے ویکھن دا سٹائل ہور. ابو جہل ایسا اکھاں نال ویکھیا پہچان نہ سکیا، حضرت ابو بکر صدیق ایسا اکھ نال ویکھیا. جڑے دل دی اکھاں روشن کر کے ویندے ہیں وہی آقا نو پہچان سکتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم آج میں وہ بیٹھک میں بتلا رہا تھا کہ ہمیں اگر پیار ہوتا تو عمل بھی کرتے.
جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. اور سارا دن رابطہ اپنے وہ بیلی وہ دوست وہ سجن سے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یار وہ ناراض نہ ہو جائے, تو سارا دن جدا گزارتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے؟ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ دنیا کو اپنا محبوب تو بنا لیا کہ ان کی ناراضگی کا بڑا ڈر ہے, لیکن ان کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں, کیونکہ ان سے پیار نہیں نہ آیا. پیار ہوتا تو ہمیں ڈر آتا, اگر پیار کر لیتے تو ڈر آتا. آج خوبصورتیوں پر مر مٹتے ہیں. میرے آقا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ آپ مدینے میں چہل قدمی کے لیے نکلے, اسے وفد طارق کہتے ہیں. 3 شخص باہر کھڑے تھے, خیمہ لگا ہوا تھا, پڑاؤٹ انہوں نے ڈالا ہوا تھا. صبح صبح میرے آقا چہل قدمی کے لیے نکلے تو سرخ رنگ کا اونٹ باہر پھر رہا تھا, آپ کو بڑا پسند تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی اے اونٹ بیچنا نہیں, اے اونٹ بیچنا نہیں. تے وہ سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورتی نو ویندے ہویا وہ کہندے جی نہیں بھی بیچنا تے تسی لے لو. سرکار فرماندے بھئی میں تا تجارت دی غرض نال نہیں آیا, اے مینوں دے دو تے میں پیسے بھجوا دے سا. انہوں نے کہا جی لے جاؤ. اب انجان بندے سے تجارت ہم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں بھئی اندہ لکھ پڑھ کر لویے, اسٹام کر لویے, ضمانتی لے لویے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ مانگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نو لئی جاندے ہیں تو وہ ویکھی جاندے ہیں. جس نظرہ تو وہ چلوئے ایک بندہ آپا نہ ہی نہیں پوچھا, دوے آخر نہ کی پوچھ دے, سونا ہی بڑا بھئی نہ کی پوچھ دے. آج خوبصورتی ہی پھنس رہے ہیں نا, بھئی وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے, کوٹھی بڑی خوبصورت ہے. بھئی آپ کے آقا بڑے خوبصورت ہیں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرم آوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخت نکا بٹاوے, جے او چاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے, اتے دردی لپ لپ جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, نین نشیلے مستر سیلے وچ سونا کجل سہاوے, آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جلی جاوے, علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ دی جو آوے وک جاوے, کھل کو دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا مائی کدرے نظر نہ آوے. وہ دوسرے آقا نہ کی پوچھ دیو تو سونا ہی بڑا. ہاں ہو سکیا گلہ کر دیا نہیں انہوں ویکھے آئی, ہو سکیا کیویں ہو سکیا جس لوگ گلہ کردہ پہ ہی لگتا پہ منہ جو پھول پہ جڑ دے ہیں. دوے آکے آنکھاں دی مستی نہیں ویکھی آئی, وہ تو ویکھی نہیں جاندی پئی آئی. تری آقا جس تھوڑا جا مسکرایا ہے تو چمک نہیں ویکھی. چوتھا آیا ہو سکیا بھی گاڑے کول قیمتی اٹھ تھے آگے لے گئے, کوئی ضمانتی نہ لیا. قافلے دی سردار دی بیوی خیمے سر چکیا, پردہ ہٹا کے ہو سکیا آ نہ زامنوں میں ہوں دی زامن. آخر تو انہوں جاننی, آخر جان دی تو ممی کوئی نہیں ہے, پر جس لو داڑے نہ تجارت کرتا پیا ممی ویکھ بیٹھی ہے وہ تو سونا ہی بڑا. ہاں تے جیڑا سونا ایڈا ہے جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. دادی عزت دی قسم تھوڑی دیر بعد میرے آقا کھجوراں نہ دے کھاون واسطے بھجوا دیتیاں, پیسے بھی بھجوا دیتے. انہاں کہ سانو نہ کھجوراں دی لوڑ رہ گئی ہے نہ پیسے دی لوڑ رہ گئی, سانو اس ہستی دی لوڑ رہ گئی ہے. سانو اس ہستی دے کول لے جاؤ. یا لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں بیعت کر لی اور انہوں وفد طارق کہتے ہیں. خدا دی عزت دی قسم آج آپ سے پیار کر رہے ہیں خوبصورتی دی وجہ تو میں انہاں پیار کر لیا سونا بڑا ہے. خدا دی عزت دی قسم آقا تو ود کے سونا کوئی نہیں. یا اسی کسی نال پیار کرنے دی ساڈی ایک شرط ہوندی ہے بھئی یار اوکھے ویلے کام آ جاسی, ڈی پی او یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او, لالچ دے ہے نا بھئی یار اگلے اوکھا ویلا بن گیا تے کام آ جاسی. قبر تو بھی کوئی اوکھا ویلا ہونا ہے, قبر تو بھی کوئی اوکھا ویلا ہونا ہے جتھے تہاڈا کوئی والی وارث نہیں ہونا. آ پیارے جڑے دو سجنا دے
تیرے تو بغیر یار دن نہیں گزرتا، تو یار چکر ہی نہیں لایا، یار کال ہی نہیں کی۔ وہ یہاں دے پہ جنازہ بڑا لیٹ کر چھڈیا نے، دفنا دے نہیں پہ یار، جنازہ اٹھا دے نہیں پہ یار، بڑی لیٹ ہو گئی، ساری دیہڑی لے گئی یار۔ اور جب جس ٹائم جنازہ اسی میت دفن کر کے انہیں اے بھی الفاظ میں اپنے کناں نہ سنے، یار بوٹیاں نہیں ہیں، آلو آئے نہ تو یار کچھ بھی نہیں کی، دوبارہ پلیٹ موڑ گلی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ساڈا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اسی فاتحہ خانی تے گئے بیٹھے ہونے تے گلاں دوسریاں کر دے پہ ہونے، بھئی دعا پڑھو، جی دعا پڑھن تو بعد کوشش کرو اٹھ جاؤ، یا ان دی مغفرت واسطے کو پڑھ دے رہو۔ خدا دی عزت دی قسم جنازہ پڑھنے ہیں، اسی جنازے دی جنہ مریا ہوندا ہے انہوں منہ وکھاون واسطے نا اسی پیچھے کھلے ہوئے نا جنازے دی پچھلی سائڈ تے، اسی ہن جنازے تو اگلی سائڈ تے جانا ہے بھی اس بندے نوں منہ وکھاواں بھی میں آیا ہوں۔ ساڈا جنازہ بھی ثواب دی نیت نہ کوئی نہیں رہ گیا، بھئی انہیں اندر بجی ہے بھی میں تیرے جنازے تے آیا، تو میرے جنازے تے اندر رہا۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں اگر میں جنازے دی فضیلت دس دینا لوگ دنیا دے سارے کام چھڑ دیں تے جنازے ہی تلاش کرتے رہتے۔ خدا دی عزت دی قسم آج مولوی پیر نعت خان پیسوں پر لگ چکے ہیں۔ حضور پیر میرے علی شاہ گوڑا شریف والوں سے کسی نے پوچھا تاجدار گوڑا سے کہ آپ کے حضور نے آپ کو کیا دینا؟ حضور کے گھر 7 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ پیر میرے علی شاہ نے جان جاندی ویکھی ہے، آکھا ویکھی ہے، دولہ جاندہ ہی ویکھیا ہی، آکھا ویکھیا، دولے تے نوٹ سٹیندے ویکھیا ہی، آکھا ویکھیا، آکھا کدی دولے دی نظر نوٹاں لے بھی ہوئی، دولے دی نظر اپنی منزل لگی ہوئی، ساڑی منزل نوٹ نہیں، منزل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوٹ تو پیچھے چلنا لے، خدا دی عزت دی قسم نماز اور قرآن دا جنازہ کاٹ دیتا ہے، ماں باپ دا ادب آج چھڑ دیتا ہے، اور نعرے تھے میرے رنگا پیر بھی لا جائے گا، میں حضور دا دیوانہ مستانہ، میری تو جان قربان ہے۔ تو گھر جا کے امی ابے نو آنے ابا تو چپ کرتے ہیں تو سوری کو نہیں گل کرنا، بلادری لائے نہ منہ میں ٹھلنا، اے سڈے الفاظ ہیں، تو دے الفاظ ابے نو کہہ رہے ہونے ہیں، امی نو تو دے الفاظ کہہ رہے ہونے ہیں۔ خدا دی عزت کی قسم پھر کہنے روزیاں برکت نہیں آ رہی۔ نماز میرے آقا فرمانے ہیں، ایک آدمی آگے آقا روزی ہے برکت کوئی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں پردہ تاڑنا، گھر دے کے وہ پردہ تاڑیا روزی برکت آ گئی۔ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا آقا روزی تے پردے دا کی تعلق سی؟ سرکار آقا بے نمازی تیرے گھر دے قریب تو گزر دیا، انہاں دی نظر تیرے گھر وچ پوندی سی، جن دی وجہ تو تیری برکت اڈی ہوئی سی۔ جدن تو پردہ تاڑیا بے نمازیاں دی نظر نہیں پوندی، تیرے گھر دی برکت لوٹ آئی۔ بے نمازیاں دی نظر پاون نال برکت اڑ جاندی تے نماز پڑھیے ہی نہ۔ آج 50 من بڑو لے پہ ہوندا ہے تے میں تے جڑے گھر بھی گیا نا مریداں نے سنا بھی کی حال ہے بابا جی مسے گزارا پہ ہوندا ہے، میں انہاں نے مینوں 100 روپیہ بھی نہ دے، پر ہے کری اللہ دا شکر بجا لے، اے زبان وچوں شکوہ نہ کڈ، شکر بجا لے بھی یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال وچ تو رکھیا۔ روندیاں دی آواز ہی ہوندی پئی، خدا دی عزت دی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن چولہا نہیں جلدا، بھوک نہ کروٹ لی ایک دن بدلتے پہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے آپ چاہتے تو جو کچھ مرضی لے لیتے، لیکن آپ نے آقا بھوک بھی یار دی دیتی، یار بھوک دے کے راضی تھے، میں محمد دے چھ راضی۔ میرے بھائی کوشش کریں ہوں 8 گلاں گراندہ جاواں، سر نو ٹکاں گے، سر نو ٹکنا کنی ادا ہے؟ میرے سونے نبی دی ادا ہے نا، میرے سونے نبی دی ادا ہے، باہیں ٹوپی پیلی کر لو جو مرضی کر لو، لیکن دل وچ خیال یہ کر لو کہ میرے آقا دی یہ سنت ہے، خیال دل وچ یہ کر لو میرے آقا دی سنت ہے۔ سر نو ڈکاں گے نا، سر نو ڈکاں گے، بھائی سر نو ڈکنا ادا کیندی ہوئی سونے نبی دی، تے سونے نبی دی ادا کرساں تے راضی کیڑا ہو سی؟ اللہ راضی ہو سی۔ اے متھے نو نمازاں نال سجاواں گے، سادے لفظاں دسدا میں سمجھ بھی آ جاوے، متھے نو نمازاں نال سجاواں گے، امام حسین فرماندے جنت نہیں مینوں سجدہ پسند ہے، جنت میرے نفس دی مرضی ہے تے سجدہ میرے رب دی مرضی ہے۔ نمازاں نال سجاواں گے، نمازاں نال سجاواں گے،
اکھاں نو حیا دیواں گے، اکھاں نو حیا دیواں گے، اکھاں نو حیا دیواں گے۔ میری دادی امجد فرماندے پتر جن دی اکھ وچ حیا نہیں ہوندی زبان وچ شفا نہیں، وہ سارا قرآن پڑھ لے شفا نہیں ہونی، جن دی اکھ وچ حیا ہوسی ان دی زبان وچ شفا ہوسی۔ خدا دی عزت دی قسم میرے آقا ان چلتے ہیں جی میں کوئی چیز گم ہوئی ہے تو تلاش کر رہے ہیں، اپنی اکھاں نو حیا دیواں گے۔ وہ ایک بزرگ کو آدمی آ گیا، میں بد نظری کر بانا، کوئی یہ نسخہ جو میں میری اکھاں حیا وچ ہو جاؤں، بازار جانا نہیں نظر کھلوندی، انہاں کہا بھی دودھ دا پیالہ ہے بھریا ہوا ہے، یہ راج گرے نہ بازار دے دوے کونے ایک بزرگ بیٹھا ہی انہوں دودھ پیوایا، دودھ ڈلیا تے بندہ نال گلدا پہ تینوں مار سی، وہ بڑا قدم ٹکا ٹکا کے وہ دودھ دا پیالہ دے آیا تے بڑا خوشی نال واپس آ رہا سی، آیا بزرگ کو لا کے دودھ دا پیالہ میں دے آیا، دودھ ڈلیا نہیں، جو ڈلدا تے ایس میں مارنا، آخیا بد نظری ہوئی رستے، آخیا کوئی نہیں، آخیا کیوں نہ ہوئی، آخیا جی نظر ہی دودھ دلے رہی دودھ نہ ڈول جاوے۔ آپ فرماندے نسخہ ہے، اللہ دے بندے اللہ اور اس دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں دے رہے ہیں، اور قیامت دی رسوائی تو بچن واسطے بد نظری نہیں کرتے۔ اکھاں نو حیا دیواں گے نا، اکھاں نو حیا دیواں گے، زبان نو میٹھا رکھاں، جھوٹ فریب دغا بازی چھڑ دیو، جھوٹی زبان سلطنت مردہ، سچی زبان نیزے تے زندہ۔ اے موبائل بیچنا میں نا اسی نے سادہ بندہ لب جاوے نا کوئی پٹھے وڈن والا، یار سادہ بندہ جنوں سور کوئی نہ ہوے اونوں بیچنے چنگا ویک جاسی، اونوں آکھسا بھی بیٹری اندی نا پوری دیہڑی کٹ دی ہے، باویں وہ 1 گھنٹہ بھی نہ کٹ دی، جھوٹ نال موبائل اساں بیچ دینا۔ خدا دی عزت دی قسم بھئی آپا آنے تا ہے اگلے نو فراڈ لا لیا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر ویکھو تو ہی تو ہے، اسی نہیں اس نو ویکھ رہے تے وہ تو سانو ویکھ رہا ہے۔ جھوٹ دا سارا نہ لاؤ، آج تو بعد جھوٹ ترک کر دیواں گے، کران گے نا، چہرے تے سرکار دی سنت سجا لو، چہرے تے سرکار دی سنت سجا لو، چہرے تے سرکار دی سنت سجا لو۔ میں سنت دا ایک مشاہدہ میں کہ میں 2-3 دفعہ موٹر سائیکل تو گریا، حالانکہ یہ ہیلمٹ طرح قابو بھی نہیں ہوندی، بھی چلو ہیلمٹ طرح قابو ہو گیا، وہ بھی تو گل نہیں، لیکن میں سر دے باہر ہی گریا، لیکن جس وقت ہی گریا امامہ میرے تھلے سے۔ خدا دی عزت دی قسم میرے آقا دی ہر سنت پاور ہے، لیکن اپنایا پتہ لگے گا، پہلے نہیں۔ چہرے تے سرکار دی سنت سجاواں گے، چہرے تے سرکار دی سنت سجاواں گے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کران گے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کران گے، دسترخوان تے پیٹ دی حفاظت کران گے، اگلے دا خیال کر لو۔ وہ بادشاہ ناراض نہ بھی عالم ہی بیٹھے ہیں، بادشاہ وزیر کو سوال کیتا بھی عالم تے فقیر ہے کی فرق ہے، اس کا بڑا فرق ہے، اس کا تو عالم بلا میں فقیر بلانا، عالم بلائے گئے فقیر بلائے گئے، عالمہ دے بازو بھی سوٹیاں نال ایبان دیتے گئے، بازو انج ہوئے تے کھادا جاندہ ہے، سیدھا بازو تا نہیں کھادا جاوے گا، درویشان دے بھی باندھ دیتے گئے، علیحدہ علیحدہ کمرے بٹھا دیتا گیا، وزیر نے کہے کہ سپاہی کھڑا کرنا جڑا نہ کھاوے انہوں سزا بھی دینی، رات نو کھانے رکھے گئے، دنے بادشاہ وزیر چیک کرنے گئے، عالمان دے کپڑے خراب سن، منہ بھی خراب آ، بادشاہ کہا تُسا کھادا نہیں ہو، کھاوندہ کی بادشاہ اس طرح الٹانے کو منہ چاہتا کپڑے خراب کرتا سی، ایک سپاہی کھڑا کیتا نہ کھاندے تو سزا بھی دیوائی ہوئی، شرط رکھی ہوئی سی، بادشاہ عالم وزیر نہ لڑیا بھی تو میرے عالمان زیادتی کی تھی، اس اگے گئے اللہ دے نیک بندے درویشاں کول گئے، انہوں نے انہوں دی پلیٹاں بھی صاف سن، انہوں نے کہا تُسی کی میں کھادا، بازو داڑے بھی بجے ہیں، انہوں نے کہا آگے ہی کھماون دی عادت آئی، آج خود بھی رجے ہیں اگلے نے بھی رجایا ہے، میرا ہاتھ بجا ہے اسی اگلے نے تک کھوا سکتا ہے نا، میں اس طرح اگلے نے کھوانا رہا، اگلا میں نے کھوانا رہا، آج سوچ یہ ہے کہ میں کھا لوں، تڑپ، آج اکثر لوگ مرید بھی سوال کرتا ہے نسخہ سانو یہ دو حضور دی زیارت ہو جائے، پیر صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو، ایک درویش کو اس طرح آدمی انہوں کوئی کہ وظیفہ دو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو جائے،
اس کبھی شام ویلے میرے کو کھانا کھانا ہے. بزرگ نے کھانے دے نمک زیادہ پا لیتا, کھانا پیش کیتا پانی نہ دیتا. اس کبھی بزرگ پانی نہیں دیتا, نمک بھی تیز ہے. خیر اس کھادا ڈر دیا ہمارا. اس بزرگ نے میں کیا کھا کھانا تو اس کھادا پر پیاس انہیں بڑی لگ گئی. اس کہا جی میں تیرے کو نسخہ پوچھا جاندی ماری. اس کہا راہ بھی پانی نہ پیویں تے راتی جس سمے اس بھی پانی نہیں پیا. اس راہ بھی شو پانی نہ پیتا. پر دنیا دے خیال سارے ہی اندر ختم ہو گئے. انہوں تو پانی دی طلب جڑی ہے بھی ہو گئی, میں پانی ملے کسی بانے. پر ہوں روکیا ہے بزرگ, چلو نسخہ ہی کوئی ہو سی. راتی بھی سجی کروڑ کدی کھبی کروڑ, نیند پھر سولی تے بھی آ جاندی. وہ سو گیا سویرے بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی. بزرگ نے اسا کہا بھی میں تہاڈے کول نسخہ پوچھا تساں میرا پانی بند کر دیتا. انہاں کہا بھی اے راتی تو ویکھیا کی ہے؟ اس کہا ستا پہ پانی پانی ویکھیا خواب وچ. جدے ویکھیا پانی نظر آیا, مینوں اور کچھ نظر ہی نہیں آئی. انہاں کہا اے ہی نسخہ ہے, جنی تڑپ تو پانی دی پیدا کیتی ہے انی تڑپ مصطفیٰ دی پیدا کر کے تے ویکھ. جے تینوں پانی ملن آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کیوں نہیں ملن آ سکتے؟ اپنے اندر تڑپ تا پیدا کر, پہلے اپنے اندر تڑپ تا پیدا کر. حقیقت ہے آج والدین دا ادب میرے آقا فرمانے, خدا دی عزت دی قسم. حضرت امام حسن مجتبی ساری زندگی آپ دی والدہ نہ کھانا نہیں کھاتا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا فرمانے بیٹے اصل تو میرے نال کھانا کیوں نہیں کھانا؟ آکھے امی جان جس لقمے تے ڈاڈا دل ہوئے وہ لقمہ حسن لا لوے تے حسن تو اللہ ناراض ہو جاوے. تو میرے اور ڈاڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی رو پہ. صحابہ کرام پوچھتے آقا کیوں روئے؟ آقا مینوں اج ماں اور باپ یاد آ گئے. آج اگر میری محمد دی ماں زندہ ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور سورت فاتحہ دی تلاوت کرتا پڑھا, میری ماں بارو آواز چلمن سلگاندی اور میٹھی آواز نہ کہندی ابنی یا محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز توڑ کے اپنی ماں دی گل سنتا. آج ماں باپ بلاندے رہندے ہیں. خدا دی عزت دی قسم آج محفل سجاون والے ہو یا جتنے ماں بلے کہہ لے جنہ تو ماں پہ ناراض ہے آج راضی کرو. آج ارادہ لے کے اٹھو. اگر وفات پا چکے ہیں تو انہوں نے مزارت جا کے معافی مانگو. خدا دی عزت دی قسم اگر ماں باپ, میں تو مریدان بھی یہ کہندا رہنا بھئی تیرے ماں باپ پہلا مرشد ہے. اگر تیرے تے ماں باپ راضی نہیں تو ممی راضی نہیں. ماں باپ پہلے راضی کر. جننے بھی انعام تینوں ملن گے وہ ماں باپ دی توفیل ملن گے. خدا دی عزت دی قسم کوشش کران گے نا, کوشش کران گے نا تو خدا دی عزت دی قسم آپ جتنے بیٹھے ہیں آج پوچھئے بھی آج قرآن کہیں پڑھے سکو, بڑے تھوڑے لوگ اس وجہ کی ہے. خدا دی عزت دی قسم ایک مسلمان ہومن دے ناتے, ایک سرکار دے امتی ہومن دے ناتے آپ نے تے کی فرض ہے, کیڑیاں چیزاں میرے آقا نو ناپسند ہیں اور کیڑیاں میرے آقا پسند کر دیں. آج جڑیاں ناپسند کر دیں وہ زیادہ اپنائے ہوئے ہیں, جنہیں پسند کر دیں انہوں تو دور ہیں. نعرے بازی فتنہ انگیزی یہ ساڈے اندر عام آ چکی ہے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو آقا دی محبت اپنے دلوں میں بھی وساؤ تے عمل میں بھی ڈالو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا راگن کے ہاتھوں سے, ایمان تیرا بچا لے وہ رابر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. آج تک کوئی ایسا مالک ہے جڑا غلام نے اس طرح رکھے؟ ساڈا غلام تو تھوڑا جا کام صحیح نہ کرے تو نے چل بھج جا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے آقا دی غلامی کی تھی. آپ کہندے میرے آقا نے مینوں اوف دا لفظ استعمال نہیں کیا. انیس آپ لاڑ نال انیس بھی سکتے سے. اگر برتن ٹوٹ جانا آپ دے دروازے متارا دے تیور ویکھنے
اسے میرے آقا فرما دے میرے انیس نو کچھ نہ کہنا، اس برتن دی عمر اتنی سی، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ تو کوشش کریں گے نا اس آقا کی تلاش میں لگیں اور عمل کریں، عمل کریں گے نا آج سے بعد، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھ کہیں ارادہ ہی کر لیں، اللہ ارادے میں برکت ڈالے گا۔ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے اور جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوں، مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی میری بلے بلے ہو، خدا دی عزت دی قسم، مقصد یہ تھا کہ آپ کے آقا کی باتیں آپ کے دل میں اتارو۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔